بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المستوى الاول ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 31 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم مزید 2 مشقوں کو حل کریں گے، التدریب الثالث، اسی طرح التدریب الرابع۔ تو یہ صفحہ نمبر 116 ہے میرے پاس۔ تو کہتے ہیں التدریب الثالث، تیسری مشق، تبادل السؤال والجواب تغییرا للفاعل کما فی المثالین۔ کہتے ہیں سوال و جواب کا تبادلہ کیجئے فاعل کو بدلتے ہوئے، جیسا کہ 2 مثالوں میں ہے۔ تو یہاں پر 2 صفحوں پر مشتمل جو تیسری مشق ہے، تو اس کے اندر انہوں نے 2 مثالیں بیان کی ہوئی ہیں، تو ان کو دیکھنا ہے ہم نے، توجہ کے ساتھ غور کرنا ہے کہ اس میں کیا کیا چینجنگ ہوئی ہے، کس طرز کے سوال ہیں، کس طرز کے جواب ہیں، تو پھر اسی طرز کو ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو دائیں جانب انہوں نے نام، ضمیریں وغیرہ دی ہوئی ہیں، تو انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی انہوں نے کہا نا کہ فائل کو بدلتے ہوئے، تو وہ جو چیزیں یہاں پر ہیں تو ان کو ہم نے فائل بنانا ہے۔ تو پھر اگر مذکر کا نام ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کے لیے صیغہ اسی طرز کا آئے گا، مذکر کے لیے مذکر کا، اور مؤنث کا نام ہے یا ضمیر ہے تو پھر اسی طرز کا صیغہ ہم نے ڈالنا ہوگا۔ تو یہ مشق اسی طرح کچھ آگے بھی، تو اس کے اندر جو گرامر ہے، عربی گرامر، تو وہ کچھ نہ کچھ بندے کو آنی چاہیے تاکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے اور جلدی بندہ پک کر پائے۔ تو لہٰذا صرف و نحو جو ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی تھوڑی آپ کوشش جاری رکھیں آپ۔ تو بہرحال ریان جو نام ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے مذکر کا نام ہے، میل کا نام ہے، تو پھر یہاں پر صیغہ پھر اسی طرز کا آئے گا۔ اینہ یہ استفہام کے لیے، سوال کرنے کے لیے آتا ہے، تو اور اس کے اندر پھر ڈیٹیل ہوتی ہے استفہام کے اندر بھی کہ کون سا جو استفہام ہے وہ کس طرز کا ہے۔ تو بہرحال یہاں جگہ کے معنی میں کیا آتے ہیں، اینہ یدرس ریان، ریان کس جگہ پڑھتا ہے، کہاں پڑھتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ریان نام ہے، مذکر کا نام ہے، تو اس کا جو یہ چونکہ فائل بن رہا ہے تو اس کا جو صیغہ ہے، جو اس کا فعل ہے، تو یدرسو، تو اب یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ مذکر کا صیغہ ہے۔ تو سوال کیا ہوا کہ ریان کہاں پڑھتا ہے، تو جواب کے اندر انہوں نے فرمایا کہ یدرسو فی جامعۃ المدینتی۔ تو ریان کہاں پڑھتا ہے، تو کہتے ہیں ریان جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک تو یہ جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے جامعۃ المدینہ، تو جو دعوت اسلامی کے حوالے سے جان پہچان رکھتے ہیں تو ان کو تو پتہ ہے کہ یہ دعوت اسلامی کی ایک اصطلاح ہے۔ دعوت اسلامی جو غیر سیاسی عالمی تحریک ہے، تو اب اس کے اندر جو درس نظامی کے عالم کورس کے جو مدارس ہیں تو ان کو جامعۃ المدینہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں یدرس فی جامعۃ المدینتی، وہ یعنی ریان جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو جواب ہے اس کو 2 طرح آپ لے سکتے ہیں، ایک تو عربی عبارت جو لکھی ہوئی ہے اسی طرز کی، دوسری یہ ہے کہ آپ اس کی جگہ پر آگے ساتھ میں ریان نام بھی لکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر یدرسو ریان فی جامعۃ المدینہ، ٹھیک ہے، اس طرح۔ تو چونکہ ایک دفعہ نام ذکر ہو چکا ہے، پھر اس کی طرف ضمیر کو لٹا دیا، یعنی یدرسو کے اندر جو ضمیر ہے تو یہ سمجھے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے ہی آگے ریان لکھا ہوا ہے، لیکن وہ اس کے اندر پوشیدہ ہے، چھپا دیا گیا اس کو۔ تو ریان کہاں پڑھتا ہے، تو ریان جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہے۔ تو اب جامعۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کے مدارس ہیں جہاں پر درس نظامی کروائی جاتی ہیں، عالم کورس کروایا جاتا ہے، تو اس ڈپارٹمنٹ کو جامعۃ المدینہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اب پریکٹس کے لیے اس کے اندر آپ مختلف طرح کے جملے لگا سکتے ہیں۔ ویسے تو انہوں نے 1-2 جملے ہمیں ادھر مثالوں میں دیے ہیں، اور اسی کو آپ کم از کم پریکٹس میں لائیں گے، مختلف ضمیریں بدل کر، فاعل بدل کر، تو اتنا ہے کہ چلو کم از کم یہ چند جملے ہمارے ذہن میں راسخ ہو جائیں گے اور ہمارا ایک وکیبلری بن جائے گی۔ تو اب اس سے ہٹ کر بھی کچھ میں الفاظ آپ کو پریکٹس کے لیے دے دیتا ہوں، تو آپ ان کو نوٹ کر لیں اور بعد میں آپس میں پریکٹس کے لیے کریں۔ تو اب پہلے جو مثال کا جواب ہے تو اس کے اندر جامعۃ المدینہ کا نام ہے، دوسری میں ہے کہتے ہیں عائشہ، عائشہ اپنے فائل کے طور پر لانا ہے، اور صیغہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ نام مؤنث کا ہے تو اس کے لیے جو صیغہ آئے گا فعل کا وہ مؤنث کے طرز پر آئے گا۔
تو وہ تدرسو آئے گا. کہتے ہیں اینا تدرسو عائشہ، عائشہ کہاں پڑھتی ہے؟ تو کہتے ہیں تدرس فی المدرسۃ الثانویۃ، وہ ہائی سکول میں پڑھتی ہے. تو اب یہاں پر الثانویہ جو ہے تو اس کی جگہ پر ایک اور لفظ بھی آتا ہے عربی، العالیہ، عین کے ساتھ، العالیہ. تو ہائی سکول کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ہائی سکول مطلب جس طرح ہمارے ہاں یہ میٹرک تک جو سکول ہوتا ہے اس کو ہائی سکول کہتے ہیں. تو اب جو اس سے نیچے ہے تو اس کو پرائمری، مڈل، ٹھیک ہے، اس طرح کے نام ہمارے ہاں دیے جاتے ہیں. اچھا، اس طرح ہمارے کچھ یہ چونکہ دو انہوں نے مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، تو اس سے ہٹ کر بھی کچھ الفاظ آپ ذہن میں رکھ لیں یا ساتھ میں نوٹ کر لیں کہ تاکہ آپ پریکٹس کے لیے ان کو استعمال کر سکیں. تو اکیڈمی لفظ ہمارا جو ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو اکیڈمی کے لیے جو عربک آئے گی وہ اکادمی، اکادمی. تو اس کے طور پر آپ پریکٹس کر سکتے ہیں کہ یدرس فی اکادمی، ٹھیک ہے. اسی طرح پبلک سکول بھی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آئے گا المدرسۃ العامۃ یا المدرسۃ الاہلیۃ. اسی طرح یہ گرلز سکول بھی ہوتے ہیں، تو المدرسۃ النسائیۃ یا المدرسۃ البنات، ٹھیک ہے. تو اس طرح اس کے علاوہ بھی آپ مختلف طرز کے جملے اپنی طرف سے بھی بنا کر، یعنی اس طرح کے الفاظ لگا کر تو یہ پریکٹس کر سکتے ہیں. اچھا، یہ دو مثالیں انہوں نے جو دکھائی ہیں ہمارے سامنے. تو آگے ضمیر ہے، تو اب انت ضمیر ہے، یہ مخاطب کی ضمیر ہے اور واحد مذکر کی ضمیر ہے، تو لہٰذا یہاں پر صیغہ اسی طرز کا بنائیں گے کیونکہ یہ فاعل ہے. تو ضمیر یعنی جو یہ جو انت ہے یا انتی یا نیچے جو الفاظ آ رہے ہیں تو یہ فاعل کے طور پر ہے. تو یہ فاعل یعنی یہ بدلیں گے تو گویا فاعل بدل رہا ہے، تو پھر جو صیغہ لے کر آنا ہے، فعل لے کر آنا ہے، تو وہ اسی طرز کا ہوگا جس کے اندر یہ ضمیر ہوتی ہے. تو واحد مذکر مخاطب کی یہ ضمیر تھی تو اس کے لیے صیغہ یعنی فعل مضارع سے ہم وہی لے کے آئیں گے. تو اینا تدرسو، تو آپ کہاں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سامنے والے سے جس سے بات ہو رہی ہے مخاطب وہ. تو اینا تدرسو، آپ کہاں پڑھتے ہیں. تو اب جب مخاطب کسی سے سوال ہوا ہے تو جب وہ اپنے بارے میں جواب دے گا تو وہ متکلم ہو رہا ہوگا. تو جب وہ متکلم مان رہا ہوگا یعنی اپنے بارے میں جواب دے رہا ہوگا تو اس کے لیے صیغہ متکلم کا آئے گا. تو واحد تثنیہ کے لیے، واحد کے لیے الگ صیغہ، تثنیہ جمع کے لیے الگ آتا ہے، یعنی ایک ہی آتا ہے. تو پھر اس کے اندر مذکر مؤنث سیم ہی ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ بار بار یہ ہماری چیزیں پہلے بھی گزر گئی ہیں تو یہ ذہن میں اپنے رکھنی ہے. تو جب وہ سوال ہوا کہ اینا تدرسو، آپ کہاں پڑھتے ہیں، تو کہتا ہے ادرسو. تو اب اس کے آگے آپ نے اوپر والی جو پریکٹس ہے وہ لگا سکتے ہیں، ان میں سے کوئی الفاظ جو میں نے بتائے ہیں یا جو مثالوں میں ہیں ان میں سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں. تو ادرسو فی الجامعۃ المدینہ یا اسی طرح فی المدرسۃ الثانویہ وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ لگانا چاہیں. میں اچھا ساتھ میں یہ انہوں نے جو تصاویر دی ہوئی ہیں تو ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر یونیورسٹی ہے تو یونیورسٹی کو عربی کے لیے جامعہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسکول یہ مدرسے کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر ساری جو تصاویر ہیں ان کے اندر تو یہ دو سیم نام استعمال ہوئے ہیں، دو تصاویریں ہی ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر بھی آپ پریکٹس کے لیے لا سکتے ہیں. بہرحال آگے انتی ضمیر ہے تو اس کے لیے اینا تدرسینا، تو یہ مخاطبہ کی ضمیر ہے تو اس کے لیے صیغہ بھی اسی طرح کا ہوگا، واحد مذکر واحد مؤنث مخاطب کا. تو واحد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ تو اسی طرز کی ضمیر. تو اینا تدرسینا، آپ کہاں پڑھتی ہیں. تو ادرسو، تو پھر آگے اسی طرز کا آپ نے آگے لکھ لینا ہے. آگے سوال ہے اخو کا فاعل آپ نے استعمال کرنا ہے تو پھر اسی طرح کا صیغہ بنانا ہوگا. تو اخون بھائی کے لیے ہے، تو کاف ضمیر یہ مذکر زبر کے ساتھ ہے، تو اخو کا یعنی سامنے والا جس کی طرف کاف ضمیر مخاطب یعنی جو بن رہا ہے تو وہ ایک ہے، واحد ہے اور ہے بھی مذکر، تو واحد مذکر مخاطب. تو اس سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ کا بھائی. تو اب آپ کا بھائی تو میں سوال وہی اوپر جو ہے کہ اینا یدرسو، تو چونکہ مذکر ہے وہ اخو، اینا یدرسو اخو کا، آپ کا بھائی، آپ کے بھائی جان کہاں پڑھتے ہیں. تو کہتا ہے یدرسو. اب چونکہ مخاطب اس کو کیا تھا کہ آپ کا بھائی، تو اب جب وہ اپنے بھائی کے بارے میں بتائے گا تو وہ متکلم ہو رہا ہوگا، تو اب وہ ضمیر پھر یہ اخو کا سے اخی بن جائے گا، ٹھیک ہے، یا ضمیر متکلم کی. کہتا ہے یدرسو اخی، میرا بھائی پڑھتا ہے، میرے بھائی جان پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب پھر آگے وہ بڑا ہے بھائی ہے تو پھر ادب کے لحاظ سے ترجمہ اسی طرح کا ہو جائے گا. تو یدرسو اخی،
پھر آگے آپ جو بھی لگانا چاہیں فی کے بعد، فی الکلیتی کالج وغیرہ، ٹھیک ہے. چلیے آگے اختن، یہ بیان کے لیے استعمال ہوتا ہے ہمشیرہ. تو اختو کا، تو کاف ضمیر بھی یہ واحد مذکر مخاطب کی ہے. تو یہاں پر سوال ہوگا اینا تدرسو اختو کا. اختو یہ فاعل بن رہا ہے تدرسو کا، تو تدرسو یہ مونس کا صیغہ ہے اختن کے حساب سے، چونکہ فاعل مونس ہے تو اسی طرح کا صیغہ بھی مونس. تو کہتے ہیں اینا تدرسو اختو کا، آپ کی ہمشیرہ کہاں پڑھتی ہیں. تو پھر اب وہی بات کہ مخاطب سے جب متکلم کی طرف کنورٹ ہو گئے ضمیر اسی طرح کی آ جائے گی، تدرسو اختی، پھر اسی طرح آگے. اچھا آگے ابنو کا، تو یہاں پر بھی سیم، یہ چونکہ مذکر کے معاملات ہیں تو یہ صیغہ اسی طرح کا اینا یدرسو ابنو کا، ٹھیک ہے. پھر آگے مخاطب سے متکلم کی طرف یدرسو ابنی، تو تھوڑا سا میں اختصار کے ساتھ ابھی بیان کروں گا. پھر آگے ابنتو کا، تو یہ بھی سیم جو پچھلے صفحے پر ہمارا آخری جو سوال تھا، اینا تدرسو ابنتو کا یا بنتو کا، یہ دونوں طرح آ سکتا ہے، یعنی الف کے ساتھ ابنتو کا اور بغیر بھی بنتو کا. تو جواب میں آتا ہے تدرسو ابنتی یا تدرسو بنتی، پھر آگے فی لگا کر کوئی بھی لگا سکتے ہیں آپ. صدیقو کا، تو صدیقن یہ دوست کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے صدیق، ٹھیک ہے، ایک صدیق یہ نام کے طور پر بھی ہے، علم کے طور پر بھی، اور صدیقیت جو ایک مرتبہ ہے اولیاء کی، ایک بڑی مطلب پوسٹ ہے. تو صدیقیت، تو صدیق اس جو تلفظ ہے وہ اس معنی میں بھی اور نام بھی، اور سواد کے ساتھ یہ جو زبر کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو صدیق یہ فرینڈ کو کہتے ہیں، دوست، کیمپینین. چلیے تو اینا یدرسو صدیقو کا، تو یہاں پر بھی یدرسو صدیقی آ جائے گا. صدیقتو، صدیقتن یہ فیمیل مونس کے لیے، ٹھیک ہے، سہیلی. تو تدرسو اینا تدرسو صدیقتو کی، اب ضمیر تھوڑی سی چینج ہوئی ہے، صدیقو کا اور صدیقتو کا کی، ضمیر واحد مونس مخاطبہ کی. لیکن چونکہ جب یہ متکلم بنے گی تو اس صیغہ سیم رہے گا، صدیقتی، صدیقتن سے صدیقتن ہی رہے گا، یعنی گول تا والا وہی، لیکن یہ ہے کہ یا ضمیر متکلم کی لگ رہی گی. تدرسو صدیقتی، میری سہیلی پڑھتی ہے. آگے دو نام ہیں حسن اور سلمہ، تو یہ جو مذکر کا نام ہے اس کے لیے صیغہ اسی طرز کا، جو سلمہ مونس ہے تو وہ اس کے لیے صیغہ مونس کا آئے گا. یدرسو حسن، یدرسو سوال ہوگا اینا یدرسو حسن، حسن کہاں پڑھتا ہے. تو کہتے ہیں یدرسو حسن فی الکلیتی وغیرہ وغیرہ جو بھی لگانا چاہیں. اینا تدرسو سلمہ، سلمہ کہاں پڑھتی ہے، تو تدرسو سلمہ فلاں 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 جو بھی لگانا چاہیں. اچھا آگے چوتھی مشق کی طرف بڑھتے ہیں. کہتے ہیں التدریب الرابع، چوتھی مشق، اجری تمرین الآتیہ کما طراف المثالین. کہتے ہیں کہ مشق کا اجرا کیجئے، مشق کو جاری کیجئے، حل کیجئے آنے والی مشق کو، یعنی جو آگے مشق آ رہی ہے 2 صفحوں والی، جیسا کہ آپ مثالوں میں ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو یہاں پر 2 مثالوں کے اندر انہوں نے جو حل کیا ہے اسی طرح اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اسی پر آپ نے دونوں صفحے حل کرنے ہیں. تو کیسا انداز ہے، کہتے ہیں ریان اور عائشہ یہ 2 نام ہیں، تو ان کے وجہ سے سوال ہوگا اور جواب میں جو درمیان میں لکھے ہوئے نا الاول الثانی وغیرہ، تو وہ اپنے جواب میں دینے ہیں. تو ریان جو فائل ہے یا جس کے بارے میں سوال ہے، کہتے ہیں فی ای صف یدرس ریان. صف یہ کلاس کو کہتے ہیں، درجہ، یعنی فرسٹ کلاس ہے، سیکنڈ کلاس ہے، تھرڈ کلاس ہے، ایٹھ کلاس ہے، تو یعنی جو بھی درجہ ہے تو اس کو صف کہتے ہیں. تو فی ای صف یدرس ریان، ریان کس کلاس میں پڑھتا ہے، کس درجے میں پڑھتا ہے، یعنی اس کی کون سی کلاس ہے. تو اب جواب میں جو نام لینا ہے کلاس کا تو وہ الاول، اس طرح الثانی، الثالث، السابع وغیرہ یہاں انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے. تو اب مطلب یہاں پر گویا کہ ثانی ہوگی ہمارے لیے پچھلی مشق کی بنسبت، کہ وہاں پر فل جامعۃ المدینہ یا جو بھی لگانا تھا تو وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر جواب میں کیا دینا ہے تو یہ ہمیں اشارتاً بتا رہے ہیں کہ جواب آپ نے اس انداز میں دینا ہے. تو بہرحال ریان یہ پہلی کلاس میں پڑھتا ہے، فرسٹ درجے میں، تو اس کے لیے کہتے ہیں یدرس فی الصف الاولی، ٹھیک ہے. تو الاول یہ صفت ہے اور اس کی جو موصوف ہے وہ آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں اور حذف بھی کر سکتے ہیں. تو یعنی جو مثال انہوں نے حل کی ہوئی ہے تو اس میں موصوف صفت دونوں ہیں، یعنی یدرس فی الصف الاول کہ ریان پہلے درجے میں پڑھتا ہے. اور اس کو اگر یوں کریں یدرس فی الاولی تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ پہلے میں پڑھتا ہے.
تو مراد یہاں پر وہی ہوگا موصوف جو مقدر ہے یعنی درجہ صف. تو یدرسو فی الصف الاولی یہ بھی ٹھیک ہے، یدرسو فی الاولی یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ پتہ ہوگا کہ یہ سوال جو ہوا ہے تو فی ای صافن کے اندر ہی یہ شامل ہے کہ یہاں اول جو جواب دیا جا رہا ہے تو یہ کس کے بارے میں دیا جا رہا ہے، تو مراد وہی ہوگا کہ یہ درجے کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی آگے مؤنث کے لیے فی ای صفن تدرس عائشہ، عائشہ کس درجے میں پڑھتی ہے، تو یہاں پر بھی جواب میں وہی اول والا ذکر کرنا ہے. تو آگے انتا اور انتی ضمیر ہے تو سیگے اسی طرح مذکر مخاطب کے آئیں گے اور مؤنث مخاطب آگے. تو فی ای صفن تدرس آپ کس درجے میں پڑھتے ہیں، تو جواب میں الثانی کا ذکر آپ نے کرنا ہے. انتی ضمیر ہے تو اس کے لیے تدرسین مؤنث کا صیغہ آئے گا، ٹھیک ہے، تو جواب کے اندر الثانی آپ نے لے کر آنا ہے. تو جواب میں ایک تو یہ صیغہ بدل جائے گا تدرسو سے ادرسو، تدرسینہ سے ادرسو، ٹھیک ہے، چونکہ مخاطب متکلم کا صیغہ سیم ہے، واحد متکلم کا، مذکر کے لیے بھی وہی مؤنث کے لیے بھی وہی. تو ادرسو ادرس ہی رہے گا، لیکن یہ کہ صیغہ جو مضارع کا ہے وہ بدلے گا. اخو کا اور اختو کا تو یہاں پر بھی سیم صیغہ آئے گا فاعل کے حساب سے، اخو کا کے لیے یدرسو اخو کا اور اختو کا کے لیے تدرسو اختو کا. تو جواب کے اندر الثالث ہو یہ آپ نے ذکر کرنا ہے، یدرسو اخی فی الثالث اور تدرسو اختی فی الصف الثالث. اچھا آگے ابنو کا اور ابنتو کا، تو یہاں پر بھی آپ نے یدرسو ابنو کا اور تدرسو ابنتو کا اور جواب کے اندر پھر اور الرابع والا ذکر کرنا ہے. صدیق کا، صدیق یعنی فرینڈ دوست، تو مذکر کے لیے یدرسو اور صدیقتو کے لیے تدرسو. حسن اور سلمہ تو یدرس فی ای صفن یدرسو حسن اسی طرح تدرسو سلمہ، تو جواب کے اندر السادس آپ نے ذکر کرنا ہے.